RO واٹر کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی. باقی صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے یہ ڈاکٹروں سے پوچھیں آپ. میں نے بھی پوچھا ہے, مجھے معلومات ہیں اس بارے میں, لیکن میں وہ شیئر اس لیے نہیں کرتا کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے. کام وہ کرو جو آپ کی فیلڈ ہے, کیونکہ پھر میں شیئر کروں گا کوئی ڈاکٹر کا بیان آ جائے گا, ہو سکتا ہے کہ نہیں اس کی یہ ٹیکنیکل. تو میرے جو ٹوٹی پھوٹی جو معلومات ہیں اس کے حساب سے میری جو ٹوٹی پھوٹی رائے ہے نا, یہ نلکے کا جو پانی آ رہا ہے نا جو گورنمنٹ دے رہی ہے, اسی کو فلٹر کرا کے پی لیا کرو. زیادہ فنٹر بننے کی کوشش, جو زیادہ آگے جائے گا نا, بہت آگے, تو اس میں کچھ فائدے ہوتے ہیں, کچھ نقصانات شروع ہو جاتے ہیں. جہاں جس علاقے میں رہتے ہو اسی علاقے کا پانی آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو یہی جو گورنمنٹ دے رہی ہے اس میں فلٹر کرنا اس کو بہرحال ضروری ہے, تو اس کو فلٹر کروا لیا کرو. کوئی فلٹر مشینیں آج کل آ رہی ہیں, وہ لگوا لو گھر میں, بڑی اچھی اچھی مشینیں آ رہی ہیں, خود گھر میں لگا لو. ہمیں تو بازار پہ اعتماد ختم ہو گیا بھائی. اچھے لوگ بھی ہیں, ہمیں کیا پتا کیا ملا کے دے رہے ہیں پانی میں, کون سا کیمیکل ملا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے غلط ہیں, لیکن اب کون جا کے تحقیق کرتا رہے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے. ہر آدمی قسمیں اٹھانے کے لیے تیار ہے, ہر آدمی ایسی باتیں کرتا ہے کہ جیسے میں بکری خریدنے گیا, میں نے ولاگ بھی بنایا, میں ڈالوں گا ولاگ. 4-6 بکریاں ہم نے دیکھی ہیں, اور ایسے مفتی صاحب ہم آپ کو جانتے ہیں بہترین, بعد میں پتہ چلا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ایک تو بکرا, میں نے کہا بریڈنگ کے لیے ایک اچھا خاندانی بکرا لے لیتا ہوں. میں نے کہا بھائی مجھے بریڈنگ کے لیے چاہیے, بچے پیدا کروانے کے لیے بکرا چاہیے, تو اچھی نسل کا اونچا. سودا ہوتے ہوتے رہ گیا, ایک اور صاحب آئے, انہوں نے کہا یہ تو بکرا ہی نہیں ہے, یہ تو کھسی ہوا ہے, اس میں کچھ یعنی نیا نیا تھا تو ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا, تو یہ ہے ہی نہیں, یہ بریڈنگ کے قابل ہی نہیں ہے. اب دیکھو کتنی بڑی چیز ہم کو پہنا رہا تھا, LGBT والا ٹائپ کا ہوگا کوئی, وہ واللہ والا. تو اتنا دھوکا ہے بھائی, اتنا دھوکا ہے. تو کوئی اسی دکان والے کو پرسنلی آپ جانتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ یار ہمیں تو پاکستان میں آپ کھانے پینے کی چیزوں میں کم از کم بالکل بھروسہ نہیں کرو. صحت کے ساتھ مت کھیلو. مکان بنوا لو, زیادہ زیادہ چھت گر جائے گی تو گرنے سے ایک دم تھوڑی گرتی ہے, پہلے پتہ چلتا ہے, ٹپکتی ہے پہلے پھر گرتی ہے, باہر نکل جاؤ گے. لیکن آپ, اور پانی تو ایسی چیز ہے فوراً اثر کرتی ہے جا کے. تو اس لیے ہم نے تمام پانیوں سے, میری رائے یہ, جان چھڑا لی ہے. تو پھر یہ نیسلے کا پانی اچھا پانی کہلاتا ہے. پھر اس میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے اچھا ہے, کوئی کہتا ہے برا ہے. اختلافی چیز سے نکل آؤ باہر, تو ٹھیک ہے پی لو. کہتے ہیں باقی پانیوں سے اچھا ہے, لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ منرلز ہوتے ہی نہیں بالکل, اس میں زیرو کر دیتے ہیں, آرٹیفیشل کچھ منرل ڈالے جاتے ہیں. لیکن اس کا ڈاکٹر جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ منرلز آپ کو خوراک میں مل جاتے ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا, اس نے کہا یہ پانی پیو جو پیکنگ کا باہر کی کمپنیوں کا پانی ہے, لیکن اس میں منرلز نہیں ہے, تو منرلز آپ کو دائیں بائیں سے مل جائیں گے. دوسرے ڈاکٹر سے پوچھا, اس نے کہا پانی کے منرلز جو ہیں وہ پانی ہی سے پورے ہوتے ہیں, کہیں اور سے نہیں ہوتے. اب ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہے, تو ہم کیا کریں بھائی پھر. تو میں تو یہ نلکے کا پانی فلٹر کر کے, یہ والا نہیں, اپنے گھر میں جو آ رہا ہے وہ تو فلٹر نہیں ہے نا, تو ایک جگہ سے میں لے رہا ہوں جو نلکے ہی کا پانی فلٹر کر کے دیتے ہیں. لیکن فلٹر کے لیے مشینیں جاپان کی لگی ہوئی ہیں ان کے پاس, تو جاپان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے, پاکستان پہ بھروسہ نہیں کیا. تو وہ چونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ واقعی جاپانی مشینیں ہیں, تو اس لیے میں نے وہاں سے پانی لینا شروع کیا. تو وہ پانی پھر میں اپنے گھروں میں وہی پلاتا ہوں. ہے وہ گورنمنٹ کا نلکے کا پانی, لیکن جس مشین سے فلٹر ہو کے آ رہا ہے وہ مشینیں جاپانیوں کی ہیں. اگر پانی بھی جاپان دے رہا ہوتا تو ہم گورنمنٹ سے پانی نہ لیتے ہیں, تو جاپان سے لیتے ہیں ہم. لیکن جاپان پانی نہیں پہنچا رہا ہے یہاں پہ, وہ مشینیں پہنچا رہا ہے, یہ بھی اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. جاپان گڑبڑ نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے جاپان میں جو حلال ذبیحہ ہے نا 100% حلال ہے. اسلامی ملکوں میں حلال ذبیحے میں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے بعض دفعہ, پتہ نہیں حلال ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن جاپان میں جو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا, کہہ رہے ہیں یہاں ان لوگوں نے ریسرچ کی, جاپنیز نے, کہ بھائی مسلمان کو جو ہے نا یہ حرام گوشت کھاتے نہیں حلال. تو پوری ریسرچ کرنے کے بعد جو تمام مکاتب فکر میں بالاتفاق حلال تھا نا, وہ والا گوشت انہوں نے وہاں پرووائڈ کیا. انہوں نے کہا جاپان میں اگر اسٹیمپ لگ گئی نا حلال, تو اس کا مطلب کیا ہے, واقعی حلال ہے. پاکستان میں اسٹیمپ لگی, سعودیہ میں لگی, دبئی میں لگی, کوئی بھروسہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں حلال کی اسٹیمپ بھی بن جاتی ہے. لوگوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی حلال کی اسٹیمپ کی, ٹپ ٹپ ٹپ. ایسی چیزوں پہ بھی حلال لکھا ہوتا ہے جس میں حلال حرام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کنگا حلال, ٹھیک ہے نا, اس پہ بھی حلال لکھا ہوا ہوگا. چشمہ ہے نا حلال. میں سے تشریف لائے ہوں بھائی, لاس اینجلس سے آپ تشریف لائے ہیں, آپ کی بڑی آپ آئے ہیں نا, آپ سے تو مسافہ ہو گیا ماشاء اللہ.
دوبارہ سے اس پرچی کی وجہ سے. پھر کبھی ملیں گے انشاءاللہ. امریکہ ہم انشاءاللہ تشریف لائیں گے کسی نہ کسی دن اللہ نے